قوم کہتی ہے یا اخت ہارون، اے ہارون کی ہمشیرہ، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، تیرا بھائی ہارون بھی بڑا نیک بندہ، تیری اماں جان بھی اچھے کردار والی، تیرے ابا جان کی نیکی بھی بڑی مشہور ہے، اور تیرا سارا خاندان پاکیزہ، تو نے یہ کیا کام کر ڈالا بی بی مریم؟ رب کائنات فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر، اب جواب نہیں دیتی زبان کے ساتھ، فاشارت الیہ، ہاں سے اشارہ کر دیا کہ جو کچھ پوچھنا ہے میرے بارے میں میرے بیٹے سے پوچھ لو، میں تمہارے ساتھ بات کروں گی۔ یا کنا شد دو شد، اللہ کریم قرآن میں نقشہ کھینچتے ہیں، چیخیں نکل گئی قوم کی، کہنے لگے واہ یہ تو نے کیا اشارہ کر دیا کہ جو پوچھنا ہے اس بچے سے پوچھ لو جو دودھ پینے والا ہے۔ کالو کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کیسے بات کریں اس بچے کے ساتھ جو ماں کی گود کے اندر دودھ پینے والا ہے؟ بھلا دودھ پینے والے بچے بھی کبھی بات کیا کرتے ہیں؟ اللہ کریم فرماتے ہیں قرآن پاک میں، جب قوم نے حیران ہو کے کہا ہم تیری صفائی بیٹے سے کیسے پوچھیں، اللہ کریم نے دودھ پیتے بچے کو بلوا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا شاباش بولنا عیسیٰ، کیونکہ ہمیشہ حلالی بیٹے ماؤں کی صفائی دیا کرتے ہیں۔ بولنا پنجابی وچ کہندے نا حلالی پتر ماواں دی دھڑ کریندے ہوندے نا، ذرا بولنا میرے عیسیٰ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے اور کہنے لگے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلوا دیا، اماں کی صفائی دے رہے ہیں، کہتے ہیں انی عبد اللہ، میں اللہ کا نور ہوں۔ عبداللہ کا معنی عبداللہ کا معنی بندہ، نور۔ عیسائی جو کہتے تھے اللہ نے 3 فرقوں کی تردید کی عیسائیوں کی، یعقوبیہ، نستوریہ اور تیسرا فرقہ بھی ساتھ۔ ایک ٹولہ کہنے لگا قالو ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہنے لگے واہ اللہ کریم حضرت عیسیٰ کے اندر حلول کر گیا ہے۔ حلول کا کیا معنی؟ جو اللہ کریم عرشوں پہ موجود تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل بن کے فرشوں کے اوپر آ گیا۔ اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے، اللہ عیسیٰ کی شکل بن کے آ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں لقد کفر، یہ عقیدہ رکھنے والے لقد کفر، قرآن نے آج کی بات نہیں عیسائیوں کی بات کر رہا ہوں، قرآن کہتا ہے لقد کفر، جو یہ کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اصل میں اللہ ہے، اللہ عیسیٰ کی شکل بن کے آ گیا، لقد کفر، وہ کون ہے؟ یہ میں کہہ رہا ہوں یا قرآن؟ سارے بولیے میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن؟ قرآن سچا کہ جھوٹا؟ قرآن سچا کہ جھوٹا؟ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہے اللہ عیسیٰ کی شکل بن کے آ گیا وہ تو ہو گیا کافر،
اور جو یہ کہے کہ اللہ کریم محمد مصطفیٰ کی شکل بن کے آ گیا، نہ میاں اس کو کچھ نہیں کہنا، یہ تو ہمارے بھائی ہوئے، ان کو تو ہم نے ساتھ ملانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نانا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، حضرت عیسیٰ کو اللہ کہنے والے کافارہ پکے کافر ہیں۔ اور یہاں جو کہا جاتا ہے اٹھا کر میم کا پردہ، جو جھانکا تیری کملی میں تو دیکھا ذات احمد میں احد روپوش رہتا ہے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر، اکے محمد محمد اکھیں دے گزر گئی، احد نال احمد رلیں دے گزر گئی، میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں خدا کو محمد سدے دے گزر گئی، نہ میاں ان کو کچھ نہیں کہنا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں نانا او کائنات والو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ماں کی گود میں اعلان کر کے آیا کہ میں اللہ نہیں ہوں، میں کون ہوں، انی عبد اللہ، میں نور نہیں ہوں، میں اللہ نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ایک دوسری بات، دوسرا ٹولہ عیسائیوں کا اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگے نام یا نانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ نہیں، ہاں کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیوں کا دوسرا ٹولہ کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بیٹا بھی کوئی نہیں، وہ تو ماں کی گود میں اعلان کر کے آیا کہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بیٹا نہیں، اللہ کریم کا بندہ ہوں۔ تیسرا ٹولہ عیسائیوں کا اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگے تم دونوں جھوٹے ہو، عیسیٰ علیہ السلام اللہ بھی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا بھی نہیں، ہاں کون ہے عیسیٰ؟ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہنے لگے تین مل جائیں تو ایک اللہ کریم بنتا ہے، حضرت عیسیٰ مل جائے، جبریل امین مل جائے، خدا یہ تینوں مل جائیں تو ایک اللہ کریم بنتا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نور میں سے نور جدا ہے، اللہ بھی نہیں، اللہ کا بیٹا بھی نہیں، اللہ کے نور میں سے نور جدا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لقد کفر، یہ بھی کون ہے؟ ان کی بات ہو رہی ہے آج والوں کی، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نور من نور اللہ مانے لقد کفر، وہ کون ہے؟ اور جو امام الانبیاء کو مانے یہ پکا مومن ہے، اس کو کچھ نہیں کہنا۔ افسوس اللہ کریم نے تین فرقوں کی تردید کی۔ او عیسائیوں، ماں کی جھولی میں اعلان کر کے آیا عیسیٰ کہ انی عبد اللہ، میں اللہ کریم کا بندہ ہوں، میں اللہ بھی نہیں ہوں، اللہ کا بیٹا بھی نہیں ہوں، اللہ کے نور میں سے نور بھی نہیں ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ مجھے کتاب بھی عطا فرمائے گا، اللہ کریم مجھے نبی بھی بنائے گا۔ مولوی حضرات جانتے ہیں اگر تحقق فعل کا ہو تو ماضی کے ساتھ تعبیر کر دیا کرتے ہیں۔ اللہ نے کتاب دینے کا وعدہ کر دیا، اللہ نے نبی بنانے کا بھی وعدہ کر لیا۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت، اللہ نے مجھے مبارک بنایا، میں جہاں بھی رہوں گا۔ اینا کے اندر حضرت عیسیٰ کی حیات کا اشارہ ہے۔ ابھی ساتھی پوچھ رہے تھے یہ اگر عنوان ہوتا تو میں حیات عیسیٰ پر قرآن سے دلائل دیتا۔ مولویوں کے لیے کہتا ہوں ایک یہ بھی دلیل ہے، اینما کنت۔ خیر بات یہ عرض کر رہا تھا، قوم نے یہ سوال کیا بغیر خامد کے تیرا بیٹا کیسے پیدا ہو گیا؟ اے عابدہ، اے بی بی مریم، حضرت عیسیٰ جواب دے رہے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے کتاب دے گا، نبی بنائے گا۔ سوال اور ہے، جواب اور ہے۔
سوال ہے بغیر خامد کے بیٹا کیسے مل گیا؟ جواب آیا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کتاب دے گا، نبی بنائے گا۔ اللہ نے نقطہ سمجھا دیا کہ جس کو میں اللہ نے نبی بنانا ہو، جس کو میں اللہ کریم نے کتاب دینی ہو، اس کی نسل کے اندر شک کرنے کی گنجائش ہو۔ بلکہ دوسرے مقام پہ اللہ نے یوں جواب دیا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت پہ حیران ہونے والوں، بغیر خامد کے کیسے پیدا ہو گیا؟ حضرت عیسیٰ کا چلو باپ کوئی نہیں، ماں تو موجود ہے، تم کیوں انکار کرتے ہو؟ حالانکہ حضرت آدم کا باپ بھی نہیں اور اماں بھی نہیں، اس کو مانتے ہو، حضرت عیسیٰ کی ولادت کیوں نہیں مانتے؟ اور دوسری بات بھی یاد رکھنا، اللہ نے حضرت بی بی مریم کو بغیر خامد کے بیٹا عطا کر دیا۔ کہو نا اللہ کر سکتا ہے، اللہ کر سکتا ہے۔ اللہ نے نقطہ سمجھایا، سورت مریم کے اندر اللہ کریم نے دلائل نقلیہ بیان کر دیے، اشارہ کر دیا۔ او کائنات والو، اگر میں بی بی مریم کو بغیر خامد کے بیٹا دے سکتا ہوں تو خامد والیوں کو بھی بیٹا دے سکتا ہوں۔ یہ بات یاد رکھنا، بغیر خامد کے بی بی مریم کو بیٹا دینے پہ قادر ہوں تو خامد والیوں کو بھی اولاد دینے کے قادر ہوں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں قرآن پاک کے، ہائے ہائے کہاں یاد آیا قرآن؟ آپ تھکے تو نہیں بیٹھے؟ خیال کرنا، اللہ کا قرآن مجھے کہاں یاد آیا؟ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں انسان میں اللہ کریم کی طاقت دیکھنا، ایک پانی کا قطرہ ساری دنیا کے ہنر والے اکٹھے کر کے لے آؤ، اپنے علم پہ ناز کرنے والے، اپنے فن پہ فخر کرنے والے، اپنے ہنر پہ ناز کرنے والے لے آؤ، پر رب کائنات فرماتے ہیں میں اللہ کریم کی طاقت تو دیکھو نا کائنات والو، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ ساری دنیا کے ہنر والے مل جائیں، ساری دنیا کے کاریگر اکٹھے ہو جائیں، ساری دنیا کے فنون جاننے والے اکٹھے ہو جائیں، لیکن پانی کے اوپر تو کوئی بھی اپنی کاریگری دکھا سکتا نہیں۔ چیلنج دے رہا ہوں، نکال آؤ، جتنے بھی ساتھی موجود ہیں مجمع کے اندر بڑے بڑے ہنر جاننے والے موجود ہوں گے، لیکن کوئی بھی ہنر والا پانی کے اوپر اپنا ہنر نہیں دکھا سکتا۔ پانی چیز بھی ایسی ہے مائے کہ کسی کے کنٹرول میں بھی نہیں آئے گا۔ اللہ فرماتے میری کاریگری بھی دیکھنا بندہ، میں اللہ کریم نے پانی کے قطرے کے اوپر خوبصورت انسان بنا دیا، اور پھر بنایا بھی کس وقت؟ رب کائنات فرماتے ہیں قرآن پاک میں یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث۔ تین اندھیروں کے اندر کاریگری دکھائی، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، اوپر سے جھلی کا اندھیرا۔ دنیا کے بڑے سے بڑے کاریگر بھی اکٹھے ہو جائیں لیکن اندھیرے میں کاریگری نہیں دکھا سکتے۔ رات کو لائٹ جلا دی جاتی ہے، بلب روشن کر دیے جاتے ہیں، ٹیوبیں روشن کر دی جاتی ہیں، فیکٹریوں میں رات کو اجالا کر دیا جاتا ہے۔ پوچھو کیوں؟ کہتے ہیں جی رات والی شفٹ نے کام کرنا ہے، اس لیے
لیے ہم نے رات کو لائٹیں جلا دی ہیں. دنیا کا بڑے سے بڑا کاریگر بھی اندھیرے میں کاریگری نہیں دکھا سکتا. اللہ فرماتے ہیں میں نے پانی کے اوپر 3 اندھیروں میں کاریگری دکھا دی. جب اندھیروں میں کاریگری دکھانے والا اللہ, تو جب اندھیروں میں مشکل آ جائے تو مشکل حل کرنے والا بھی اللہ. رب کائنات نے منظر بیان کیا قرآن پاک میں, نادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت یونس نے اندھیروں میں آواز لگائی, مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا, پانی کا اندھیرا, اوپر سے بادلوں کا اندھیرا, اندھیروں میں آواز دی لا الہ الا انت, اللہ تیرے سوا میرا حال جاننے والا بھی کوئی نہیں, اللہ تیرے سوا میرے حال سے واقف بھی کوئی نہیں, اللہ تیرے سوا میری بات سننے والا بھی کوئی نہیں, اللہ تیرے سوا مجھے دیکھنے والا بھی کوئی نہیں. اور دنیا کا جیل خانہ نہیں کہ رشوت کے ساتھ چھڑا لیا جائے, دنیا کا جیل خانہ نہیں کہ ضمانت پہ چھڑا لیا جائے, دنیا کا قید خانہ نہیں کہ جیل خانہ توڑ کر چھڑا لیا جائے, یہ دنیا کا جیل خانہ نہیں جو زمین کے اوپر ہو, یہ تو ایسا قید خانہ ہے کہ کائنات والوں کو پتہ بھی نہیں. مچھلی کے پیٹ کا قید خانہ, اور اس میں حضرت یونس نے آواز لگائی سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ مہربانی فرما, تو شریکوں سے پاک ہے, اللہ ہو گئی تقصیر, غلطی معاف کر, اللہ مہربانی فرما. اللہ کریم فرماتے ہیں فاستجبنا له ونجیناہ من الغم. میں اللہ کریم نے حضرت یونس کی دعا سن کر قبول فرما لی اور غم اور پریشانی سے نجات عطا فرمائی. اے میرا اللہ, تو نے یونس کی سن لی, یونس کی مشکل حل کر دی, ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں میرا قانون یونس پیغمبر پہ بند نہیں ہو گیا. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. مولوی جانتے ہیں کاف تشبیہ کا اللہ کریم نے ذکر کیا, کذالک ننجی المؤمنین. اور مشکل وقت میں اللہ کو پکارنا تمہارا کام ہے, مشکل کو حل کرنا اللہ کریم کا کام ہے. تو صحیح نہ بندہ, ان کو شکوا ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں, دینے والے کو گلا ہے کہ گدا ملتا نہیں. بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم, دینے والا دیکھ سے دست دعا ملتا نہیں. اللہ فرماتے اندھیروں میں کاریگری دکھانے والا کون ہے؟ اللہ. کیسے اللہ؟ فرمایا انسان تو مانگنے کے قابل بھی نہیں تھا. الفاظ قابل غور ہیں. انسان تو مانگنے کے قابل بھی نہیں تھا. رب کائنات نے قرآن میں منظر کھینچا, حالات علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. انسان تو ذکر کرنے کے قابل بھی کوئی نہیں تھا. بغیر مانگنے کے میں اللہ نے پانی کا خون بنا دیا, بغیر تیرے مانگنے کے خون کی بوٹی بنا دی, بغیر تیرے مانگنے کے بوٹی کی ہڈیاں بنا دی, اور بغیر تیرے مانگنے کے ہڈیوں کے اوپر ثانین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. انسان تو ذکر کرنے کے قابل بھی کوئی نہیں تھا. بغیر
مانگنے کے میں اللہ نے پانی کا خون بنا دیا، بغیر تیرے مانگنے کے خون کی بوٹی بنا دی، بغیر تیرے مانگنے کے بوٹی کی ہڈیاں بنا دی، اور بغیر تیرے مانگنے کے ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیا، چمڑا چڑھا دیا، پھر بغیر تیرے مانگنے کے تیرے بچے کے اندر میں اللہ نے روح ڈال دی۔ تمام کام تو میں اللہ بغیر تیرے مانگنے کے کرتا رہا، پانی کو خون بنایا بغیر تیرے مانگنے کے، خون کی بوٹی بنائی بغیر تیرے مانگنے کے، بوٹی کی ہڈیاں بنائی بغیر تیرے مانگنے کے، ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا بغیر تیرے مانگنے کے، اندر روح ڈالی بغیر تیرے مانگنے کے، تمام کام تو میں اللہ بغیر مانگنے کے کرتا رہا، اور جب مانگنے کا وقت آیا اب کہتا ہے اللہ میری سنتا نہیں ہے نا شکر انسان قتل الانسان ما اکفرا، قتل لوہنا مولوی جانتے ہیں جہاں بھی قرآن میں قتل آئے تو مراد لوہنا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لانا تو انسان نا مراد کے اوپر، میں اللہ کریم کا دروازہ چھوڑ کے کہاں چلا جا رہا ہے، تمام کام بغیر مانگنے کے میں کرتا رہا، اور مانگنے کا وقت آیا اب میں انتظار کرتا ہوں، ہونٹ ہلائے میرے سامنے دامن پھیلائے میرے سامنے ہاتھ اٹھائے، اب کہتے ہیں نا اللہ میری سنتا نہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں نا نا آ تو صحیح نہ بندہ میرے دربار میں آنے کی دیر ہے، یہ نہ کہنا اللہ کریم سنتا کوئی نہیں، انہو سمیع قریب، ہر کی سننے والا، ہر وقت سننے والا، ہر بات سننے والا کون ہے؟ اللہ اللہ۔ اگلے لفظ قابل غور، پانی کا خون بنانے والا، جن کو یقین ہے وہ بولتے ہیں، جن کو یقین نہیں بے شک خاموش رہے۔ قرآن کے الفاظ ہیں، تصدیق کرنے پر بھی نیکیاں ملیں گی۔ پانی کا خون بنانے والا، خون کی بوٹی بنانے والا، بوٹی کی ہڈیاں بنانے والا، ہڈیوں پہ گوشت چڑھانے والا، اندر روح ڈالنے والا، یہ تمام کام کرنے والا اللہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ بھی مان لے کہ تبارک اللہ، برکت دینے والا بھی اللہ۔ اگر یہ کام اللہ کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا تو ماننا پڑے گا کہ تبارک اللہ احسن الخالقین، یہ کام کرنے والا اللہ تو برکت دینے والا بھی۔ کسی پیر کے ہاتھ میں برکت نہیں، کسی زندہ کے ہاتھ میں برکت نہیں، کسی مردہ کے ہاتھ میں برکت نہیں، کسی نبی کے ہاتھ میں برکت نہیں، ولی کے ہاتھ میں برکت نہیں، تبارک اللہ برکت دینے والا۔ ہاں اللہ کا پیغمبر برکت کی دعا تو مانگ سکتا ہے، ولی برکت کی دعا تو مانگ سکتا ہے، پیر فقیر برکت کی دعا تو مانگ سکتا ہے، پر برکت دینے والا اللہ کے سوا برکت دینے والا اور رب کائنات فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر، یہ بولے من یشاء اناسا و یہ بولے من یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناسا و یجعل من یشاء حکیما انہ علیم قدیر۔ اور جس کو چاہوں بیٹیاں دیتا جاؤں، جس کو چاہوں بیٹے دیتا جاؤں، جس کو چاہوں جوڑے ملا ملا کے دیتا جاؤں، اور جس کے تالے میں اللہ مار دوں تو دنیا کا کوئی تعویذ فروش بھی کھول سکتا، جس کے تالے میں اللہ کریم مار دوں تو قبر کی مٹی سے بھی نہیں کھولے جا سکتے، جس کے تالے میں اللہ کریم مار دوں تو پھوکوں سے بھی نہیں کھولے جا سکتے، جس کے تالے میں اللہ کریم مار دوں تو حکیم بھی اپنی پڑیوں سے نہیں کھول سکتے، جس کے تالے میں اللہ
اللہ کریم مار دوں دنیا کا کوئی ڈاکٹر بھی نہیں کھول سکتا۔ او میاں کتیاں نوں بچے کون ہے دیندا جڑی ٹردی ہے لا کے قطاراں۔ مزے دی گل ہے ڈاڈا یاراں یاراں قطاراں ڈاڈا ایک ہی دے گئی آئی یارویں ہو بنا اس بیچاری کا پتہ ہی نہیں یارویں والے دا اللہ والا ایک ہی جانے کسے جاتے نوراتے جا کے نہیں کٹے اے کیے کہ واہ حضرت سلطان باہو دی بیر تھلے کپڑا بچھیا ہوا ہے۔ میں پوچھا کیوں؟ کہنے یہ بیر دا دانا ڈگ پیا تے پتر لبسی یہ پتا ڈگ پیا تے پورا درخت ڈگ پوے۔ واہ جی واہ ٹیما دیاں ٹیما تیار ہیں سری لنکا دی ٹیم گانے دی لوڑ ہاں ٹیما اتھے ہی رہ جان اتھے ٹیما دیاں ٹیما تیار نا نا او میاں کتیاں نوں بچے کون ہے دیندا جڑی ٹردی ہے لا کے قطاراں او مرغی نہ پیر دا دیوا پالے بچے مل گئے بے شماراں او میاں مچھیاں نوں بچے کون ہے دیندا بچے جن جن کرن بہاراں خاکی اے تا منگ دے رب کولوں تو تا در در کرے وے پکاراں انسان کہاں جا رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم انسان کہاں جا رہا ہے کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا کہ اللہ تیری سنتا نہیں نا 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 اگر اللہ کریم صلی اللہ آ جائے پڑھو نا بسم اللہ رکا کی دیں گے یہ آخر پر جواب آئے گا انشاءاللہ امام آخر جدید ہے ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھے نا بسم اللہ 190 نیکیاں مل جائیں گی پڑھیے نا بسم اللہ آگے جی الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے اور بڑا مہربان وہ ہوتا ہے جو بغیر واسطے اور وسیلے کے سنے جو واسطے اور وسیلے کے ساتھ سنے وہ بڑا مہربان نہیں ہو سکتا جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے اللہ بغیر واسطوں کے نہیں سنتا بغیر وسیلے کے نہیں سنتا اللہ کریم فرماتے ہیں نا نا میری شان ہے الرحمن الرحیم میں تو بغیر واسطوں کے سننے والی ذات ہوں اگر میں واسطے اور وسیلے کے ساتھ سنوں پھر میرے رحمان ہونے کا فائدہ ہی کوئی نہیں اچھا افسر وہ ہوتا ہے جس کے سامنے سفارش کرنے کی ضرورت نہ پڑے ڈائریکٹ میری بات سن لے ڈائریکٹ میری اپلیکیشن پہ سائن کر دے اور رب کائنات بھی بڑا مہربان ہے بغیر واسطے اور وسیلے کے سننے والا کون ہے ہاں تو صحیح نہ اللہ کریم کے دربار میں آؤ بوڑھا پیغمبر اللہ کریم کے دربار ولادت پہ بات ہو رہی ہے نا آگے آئے گی دعوت پہ بات خیال کرنا آپ تھکے بیٹھے ہیں کہ پکے بیٹھے ہیں ہاتھ کھڑا کریں جو تھکے بیٹھے ہیں پکڑے گئے نا ایسے ہاتھ توجہ کریں ایک لفظ بولنے لگا ہوں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں لوگ کہتے ہیں حافظ جی تم تو وہابی ہو وہابیو ہمارے لوگ بھی ڈر جاتے نہیں جی ہم تو وہابی کوئی نہیں ڈر جاتے ہیں او مولوی جی تم وہابی ہو نہیں جی میں تو وہابی نہیں ہوں
اچھا جی او خان سے ملے سے وہابیا نہیں جی نہیں میں تے وہابی نہ میں تے سنی ہوں ڈرتے کیوں ہو آؤ قرآن میں سے دلیل دوں اللہ کریم فرماتے ہیں بوڑھا پیغمبر میرے سامنے رو رہا ہے اور کہتا ہے رب حبلی من الصالحین 86 سال کی عمر ہو گئی ہے لیکن حضرت ابراہیم بوڑھا پیغمبر رب کائنات کے دربار میں التجا کر رہا ہے اور کہتا ہے رب کیا کہتا ہے پنڈی والوں کیا کہتا ہے اور اب اشاعت التوحید و سنہ کا کیا قصور ہے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کا کیا قصور ہے علماء دیوبند کا کیا قصور ہے عہدے بدیوں کو گالیاں دینے والوں شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کو گالیاں دینے والوں اشاعت التوحید و سنہ کو گالیاں دینے والوں ہمارا قصور کوئی نہیں شیخ القرآن کا قصور کوئی نہیں علماء دیوبند کا قصور کوئی نہیں ہمارا بھی یہی نعرہ حضرت ابراہیم کو ضرورت پڑی تو کہا رب ہم بھی کہتے ہیں اگر اولاد کی ضرورت ہو تو کہو رب یہی غلطی ہے یہی تم نے غلطی بنا رکھی ہے اور حضرت ابراہیم کہتے ہیں رب اے میرا پروردگار اے پالنہار نراگھار حبلی من الصالحین اگر تمہیں کوئی وہابی کہے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں سینے پہ ہاتھ مار کے کہا کرو ہاں ہم وہابی ہیں کیونکہ حضرت ابراہیم بھی وہابی تھا سن رہے ہو بات صرف میں وہابی نہیں حضرت ابراہیم بھی وہابی تھا وہ کہے گا وہ کیسے وہابی تھا کہو اللہ کے قرآن میں موجود ہے رب حبلی من الصالحین حضرت ابراہیم دعا کرتے اللہ میں تیرے دربار میں دعا کرتا ہوں حب اللہ مجھے بھی عطا فرما میرا عقیدہ یہ ہے دینے والا تو ہے عطا کرنے والا تو ہے ہاتھ میرے اٹھے ہوئے ان کو مراد واپس لوٹانے والا تو ہے میری پھیلائی ہوئی جھولی کو بھرنے والا تو ہے اللہ وہاب تو ہے میں وہابی ہوں میں وہاب والا ہوں اللہ مہربانی کر اولاد عطا فرما رب کائنات سے ایک بیٹا مانگا اللہ کی رحمت کو جوش آیا اللہ نے ایک مانگنے والے کو 2 بیٹے عطا کر دیے اللہ فرماتے ہیں پھر حضرت ابراہیم نے اللہ کے دربار میں شکر ادا کیا الحمدللہ الذی وہب علی علل کے بارے اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء یہ پیر تو ہو سکتے ہیں اللہ کے نیک بندے تو ہو سکتے ہیں ولی تو ہو سکتے ہیں لیکن الہ کون ہے خیال کرنا جب ہم یہ مانا کریں تو لوگوں کو شک پڑ جاتا ہے یہ ولیوں کو نہیں مانتے ہم ولیوں کو مانتے ہیں لیکن ولیوں کو ولی مانتے ہیں خدا مانتے نہیں حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں فرمانے نہیں فقیری جھلیاں مارن تے ستیاں لوگ جگاون نہیں ہوندا کون ہے پیر فقیر ہوندا کون ہے ولی ہوندا کون ہے سبحان اللہ پہلے بھی اس کے مطابق ہوئے وہ ساڈے سر اکھاں دے تے جڑے قرآن دے خلاف ہون نبی دے سچے فرمان دے خلاف ہون ان شیروں کو میں پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دینے کے لیے تیار ہوں میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہوا کلام فقبیحہ قبیح فحسنہ حسن او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے شعر ہمارے سر آنکھوں کے اوپر قرآن حدیث کے خلاف شعر ہم ماننے کے لیے تیار حضرت سلطان باہو فرمانے پیر دے پھڑیا پیڑ نہ جاوے اس نو پیرو کی پھڑنا ہو پیر دے پھڑیا پیڑ نہ جاوے دل دی پیڑ
حسد نہ جاوے، بغض نہ جاوے، کینہ نہ جاوے، پیر دے پھڑے پیڑ نہ جاوے، اس نو پیرو کی پھڑنا ہو، مرشد ملیا ارشاد نہ مننو، او مرشدوں کی کرنا ہو، جس ہادی کولوں ہدایت نائی، او ہادی کی دھرنا ہو، جے سر دتیاں حق حاصل ہووے باہو، جے سر دتیاں حق حاصل ہووے باہو، اس موتوں کی ڈرنا ہو۔ اللہ نہا کرنے دننا وہ قربانی دے کہہ لو، اپنی قربانی بہادی چاسی جانوراں دی، اپنی قربانی دی گل نہ کرن لگا، کیوں گھبرا گئے ہو؟ جانوراں دی۔ اچھا خیال کرنا، ایک جملہ بولتا ہوں، صحابہ کرام پوچھتے ہیں اللہ کے پیارے نبی یہ قربانی کیا چیز ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سنت ابیکم ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم، یہ تمہارے ابے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ٹھیک، جانور ذبح کرنے لگا، پوچھو کیا کرتے ہو؟ کہتے واہ حضرت ابراہیم کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں۔ گویا کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عمل ہے۔ راول پنڈی کے دوستو اگلے الفاظ میرے توجہ سے سننا، قربانی والا عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، لیکن یہ قربانی والا عمل قبول اس کا ہوگا جس کا عقیدہ بھی ابراہیم والا ہو۔ عقیدہ کس والا ہو؟ ابراہیم علیہ السلام والا۔ اور حضرت ابراہیم کا عقیدہ کیا ہے؟ رب ہب لی من الصالحین۔ حضرت ابراہیم نے بیٹا کس سے مانگا؟ بس یہ عقیدہ بناؤ گے تو قربانی قبول ہے، ورنہ قربانی کرنے کی ضرورت ہو۔ پھر جب ایک کے بجائے اللہ نے دو بیٹے عطا کر دیے، اب حضرت ابراہیم کہتے ہیں الحمدللہ، اپنے بیٹوں کی چوٹیاں نہیں رکھوائیں کہ کسی مزار پہ جا کے چوٹی کاٹوں گا، کسی قبر پہ جا کے چوٹی کاٹوں گا، غیروں کے نام کی دیگیں نہیں پکائیں، کسی نبی کے نام پہ نام نہیں رکھا، نانا کہتے ہیں الحمدللہ، بیٹے خدا نے دیے تو تعریف بھی اللہ کی۔ ہماری سرائکی میں کہتے ہیں الفاظ سرائکی کے، آپ غور کریں گے تو بات بنے گی۔ سرائکی کے الفاظ کہ جس دا کھاواں اسے دا گاواں، جس دا کھاواں اسے دا گاواں، جیدا میں کھا رہے ہوں تعریف بھی اسے بھی کرنی چاہیے۔ اگر دینے والا اللہ تا تعریفاں دے لائق بھی اللہ نا، اسی تے نہیں کرن تسی کے کرنے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، فقط تیری بندہ پروری ہے، حضور کی بندہ پروری ہے۔ کہتے ہیں آمنہ دے لال دا کرم ہے، رسول کریم کا کرم ہے، نانا نانا۔ اور رب کائنات قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں او کائنات والو، کرم کرنے والا کون ہے؟ کرم کرنے والا کون ہے؟ یوں نہ کہنا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، نانا یوں کہا کرو، یہ لکھا کرو یہ سب تمہارا کرم ہے یا رب کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، فقط تیری بندہ پروری ہے۔ حضرت ابراہیم کو دو بیٹے مل گئے تو تعریف کس کی؟ چوٹیاں نہیں رکھوائیاں، خیال کرنا
اللہ نے نقطہ سمجھایا، حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ماں کے رحم کے اندر اللہ نے نقشہ کھینچا، حضرت ابراہیم بوڑھے پیغمبر کو 2 بیٹے دیے، بات کر رہا تھا کہ ولادت کے اندر اللہ کا کمال ہے، بے شک عنوان یہ چلایا تھا، اور بات یاد آ گئی وہ بھی سنتے جائیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام منبر پہ تشریف فرمائے، جس طرح جمعہ کے خطبہ میں علماء کرام سنت نبوی پہ عمل کرتے ہوئے منبر پہ بیٹھ کے خطبہ دیتے ہیں، آواز کیا ہے؟ بڑے حیران، بخاری شریف کے لفظ مجھے یاد ہے، آپ پریشان نہ ہو، یہ دیکھنے سے گئے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ بخاری کے لفظ فصاحت النخل سیاہ الصبی، رواہ البخاری۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیران، آپ خطبہ دے رہے ہیں، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ۔ آپ کا خطبہ بڑھتا گیا، معصوم بچے کے رونے کی آواز بھی بڑھتی گئی۔ نبی علیہ السلام حیران ہے کہ بچے کے رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کسی صحابی کی گود میں بچہ موجود کوئی نہیں، مسجد کے اندر بچہ نظر نہیں آ رہا، دودھ پیتے بچے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ حیران ہو کے دیکھتے ہیں، تب پتا چلا کہ جس کھجور کے تنے کے ساتھ امام الانبیاء ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے، ایک عورت آ گئی آپ کی خدمت کے اندر، بخاری شریف کے اندر موجود ہے، آ کے عرض کرتی ہے میرے آقا آپ کھڑے ہو کے خطبہ دیتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے آپ کو، میں آپ کے لیے منبر تیار کروانا چاہتی ہوں۔ رسول کریم فرماتے ہیں کس سے تیار کرائے گی؟ عورت کہتی ہے میرا ایک غلام ہے جو کہ مستریوں کا کام کرتا ہے، ترخانوں کا کام کرتا ہے، لکڑی کا کام کرتا ہے، اس سے منبر تیار کرواؤں گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہ منبر تیار نہ کروانا، ابھی کوئی ضرورت نہیں۔ خیر واپس چلی گئی وہ انصاری عورت۔ کچھ مدت کے بعد نبی پاک نے پیغام بھیجا کہ اپنے مستری سے میرے لیے منبر تیار کرا۔ منبر تیار کروا کے مسجد نبوی کے اندر رکھا گیا۔ جمعے کا وقت ہوا، نبی پاک منبر پہ تشریف فرما ہو گئے، خطبہ شروع کیا، کھجور کے تنے میں سے رونے کی آواز آنے لگ گئی۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں استنے حنانا از ہجر رسول، سبحان اللہ، استنے حنانا از ہجر رسول، استنے حنانا از ہجر رسول، نالا ہامی زد چور بابے حکول۔ رونے کی آواز آنے لگ گئی۔ نبی پاک منبر سے نیچے اترے، کھجور کے تنے کے قریب پہنچے، کھجور کے تنے کو سینے کے ساتھ لگایا، بغل گیر ہو گئے۔ نبی پاک نے کھجور کے تنے کو تسلیاں دی، تب جا کر اس کے رونے کی آواز بند ہوئی۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس کھجور کے تنے کو زمین میں دفن کرا دیا۔ اللہ کریم بلوانے پہ آئے، دودھ پیتے بچے کو بھی بلوا سکتا ہے، نہ بچوں نے تو بعد میں بھی بولنا ہوتا ہے، چلو بچپن میں نہیں بول رہا لیکن جوان ہو کر تو ضرور بولے گا۔ اللہ کریم اس کو بھی بلوا سکتا ہے جس نے بعد میں بھی نہیں بولنا۔ کھجور نے پہلے بھی نہیں بولنا تھا، بعد میں بھی نہیں بولنا تھا، نہ بولنے والوں کو بھی اللہ کریم بلوا سکتا ہے۔ اللہ کریم جو قادر ہوا، پھر نبی پاک نے سینے کے ساتھ لگایا، تسلی دی۔ میرا عقیدہ اشاعت التوحید و سنہ میری جماعت کا عقیدہ، میرے شیخ القرآن کا عقیدہ کہ ساری دنیا کے درختوں کو اکٹھا کر کے لے آؤ، لیکن جو کھجور کا خشک دنا نبی پاک کے سینے کے ساتھ لگ گیا، ساری دنیا کے درخت اس کھجور کے تنے کی شان کا مقابلہ کر سکتے۔ یہ کیا ہے؟
توجہ، ابو جہل آیا، ایک جملہ بولنے لگا ہوں، یہ کیا ہے؟ میرے ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا۔ مشرکوں کا عقیدہ ہوتا ہے کہ پیغمبر کو ذرے ذرے کا علم ہوتا ہے، جملہ سمجھے آپ؟ مشرکین کا یہ عقیدہ کہ پیغمبر کو غیب کا پتہ ہوتا ہے، ذرے ذرے کا پتہ ہوتا ہے۔ کہتا ہے کیا چیز ہے میرے ہاتھ کے اندر؟ امام الانبیاء حیران ہونے لگے۔ آیا جبریل اور رب جلیل کی طرف سے، محبوب حیران پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اس سے پوچھو او ابو جہل کہ تیرے ہاتھ والی چیز کے بارے میں بتاؤں یا ہاتھ والی چیز میرے بارے میں بتائے؟ میں ہاتھ والی چیز کے متعلق بتاؤں یا ہاتھ والی چیز میرے متعلق بتا دے؟ جب نبی علیہ السلام نے یہ سوال کیا تو ابو جہل کہتا ہے حیران ہو کے، اگر ہاتھ والی چیز آپ کے متعلق بتا دے تو اس سے بڑھ کر اور معجزہ کیا ہو سکتا ہے؟ بس یہ الفاظ کہنے کی دیر تھی، اللہ نے ہاتھ کی کنکریوں کو بلوا دیا، کنکریاں بول پڑی اور کہتی ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ بچوں کو بھی بلوا سکتا ہے، اللہ کھجور کے تنے کو بھی رلا سکتا ہے، اللہ کنکریوں سے کلمہ بھی بڑھوا سکتا ہے۔ کہو نا اللہ قادر ہے، اللہ قادر ہے، اللہ کریم کر سکتا ہے۔ بات یہ کر رہا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اللہ نے اپنا کمال ظاہر کر دیا کہ لوگوں ولادت کے اندر اللہ کریم کا کمال ہے، ولادت میں کسی انسان کا کمال کوئی نہیں۔ ہاں دعوت کے اندر مصطفیٰ کا کمال ہے، ولادت کے اندر خدا کا کمال ہے۔ اب دعوت میں کیا کمال ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے بیان ہوگا۔